پشاور میں سرکاری اسپتال سے نکالے گئے 800 ملازمین کہاں جائیں گے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے سرکاری مرکز صحت خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں کام کرنے والے 800 کے قریب سول ملازمین جو محکمہ صحت سے ڈیپوٹیشن پر اسی اسپتال میں کام کرتے تھے کو واپس بھیجنے اور ان کو محکمہ صحت میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی پلان سامنے نہیں آیا ہے۔ صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سرکاری ہسپتالوں کو خود مختار بنانے کے لیے 2015 میں میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ قانون اسمبلی سے پاس کرایا گیا تھا، جس کے تحت صوبے کے تمام ٹیچنگ اسپتالوں کو خود مختار بنایا گیا اور انہیں بورڈ آف گورنرز کے تحت چلانے کی منظوری دی گئی تھی۔ اس وقت حکومت کی طرف سے محکمہ صحت میں کام کرنے والے ملازمین کو آپشن دیا گیا کہ اگر وہ ان اسپتالوں میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں پر بھیجا جا سکتا ہے، جس کے بعد محکمہ صحت کے مختلف ملازمین ان اسپتالوں میں چلے گئے۔ تاہم یہ ملازمین صوبائی سول ملازمین کے قوانین کے تحت کام کرتے تھے، جبکہ ان کی تنخواہ اور دیگر مراد بھی صوبائی ملازمین کے قوانین کے مطابق ملتے رہے۔ ان ملازمین میں سے 800 کے قریب خیبر ٹیچنگ اسپتال چلے گئے تھے۔ اب اسپتالوں کے لیے آگے جا کر ان ملازمین کی طرف سے مختلف مسائل آنے شروع ہو گئے، جس میں بنیادی مسئلہ اسپتال کے قوانین کا ان سول ملازمین پر اطلاق تھا، کیونکہ MTI ایکٹ کے تحت تمام اسپتالوں کے الگ قوانین ہیں جو باقی سرکاری ملازمین کے قوانین سے مختلف ہیں۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال نے محکمہ صحت کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ اسپتال میں کام کرنے والے 800 کے قریب سول ملازمین کو دوبارہ محکمہ صحت بھیجنا چاہتے ہیں اور محکمہ صحت کو اس حوالے سے پیشگی کام کرنا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق ہسپتال کی جانب سے اس فیصلے کا تعلق کسی اسپتال میں حالیہ دنوں میں آکسیجن کی کمی کا واقعہ پیش آنا تھا، جس کے نتیجے میں 7 مریضوں کی ہلاکت واقع ہوئی تھی۔ اس واقعے کی تحقیقات ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز نے کروائی، جس میں کچھ ملازمین کو نوکری سے برخاست، جبکہ وہ ملازمین جو محکمہ صحت سے ڈیپوٹیشن پر تھے ان کو واپس محکمہ صحت بھیج دیا گیا۔ ہسپتال کے اعلیٰ افسر نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ایک طرف تو یہ سول ملازمین اسپتال میں ملازمت کرتے تھے، لیکن بہت سی جگہوں پر ان پر ہسپتال کے قوانین لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ان کے خلاف چارج شیٹ محکمہ صحت کو بھیج دی، لیکن ہم خود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ محکمہ صحت کے ملازم تھے اور ان پر صوبے کے دیگر سرکاری ملازمین کے لیے بنا ڈسپلنری ایکشن قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اسی افسر نے بتایا کہ اب ہماری ہی چارج شیٹ کے اوپر ہمارے ہسپتال کے اپنے ملازم مختلف مواقع پر بلائے جاتے ہیں، کیونکہ سول ملازمین کے خلاف کارروائی کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے اور زیادہ تر مواقع پر ملازم عدالت جا کر ریلیف حاصل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ خراب پرفارمنس کی وجہ سے ملازمین میں سے کچھ کو ہم نے دوبارہ محکمہ صحت بھیجا، لیکن محکمہ صحت والے ان ملازمین کو واپس لینے سے اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ ان کے پاس خالی اسامی موجود نہیں جس پر ان کو واپس لیا جا سکتا۔ ہسپتال کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 800 ملازمین کو واپس محکمہ صحت بھیجنے کا فیصلہ اگست 2020 میں MTI اسپتالوں کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین نوشیروان برقی کی ایک پالیسی کے نتیجے میں کیا گیا۔ اس پالیسی میں کہا گیا کہ بورڈ آف گورنرز کو مختلف مواقع پر شکایت موصول ہو رہی ہیں کہ MTI قوانین کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں۔ پالیسی میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ایسی شکایت کو ختم کرنے کے لیے اسپتال میں آئندہ جتنے بھی ملازمین بھرتی کیے جائیں گے وہ MTI ایکٹ کے تحت بھرتی ہوں گے، اور اگر کوئی سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ اسپتال میں ملازمت کرے تو ان کو باقاعدہ شائع شدہ اشتہار کے تحت اپلائی کرنا اور سلیکشن کے بعد سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ پالیسی کے مطابق سرکاری ملازم کی سلیکشن کے بعد وہ ڈیپوٹیشن پر کسی بھی صورت میں اسپتال میں ملازمت نہیں کر سکے گا۔ اس پالیسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ مواقع پر سرکاری ملازمین کو اپنے محکمے سے چھٹی لے کر اسپتال میں ملازمت دی گئی ہے، جو خلاف قانون ہے، اور ان کو صرف ڈیپوٹیشن پر 3 سال کے لیے بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے اداروں سے ڈیپوٹیشن پر بھرتی کرنے کے لیے پالیسی میں درج ہے کہ پہلی فرصت میں تو اسپتال میں MTI ایکٹ کے تحت ملازمین بھرتی کیے جائیں گے، تاہم اگر بورڈ آف گورنرز نے کسی ملازمت کے لیے اشتہار دے دیا اور اسپتال کو کوئی اہل شخص اس پوسٹ کے لیے نہیں ملا تو ضرورت کی صورت میں محکمہ صحت سے ملازمین لے سکتے ہیں، جس پر سول سروس قانون لاگو ہوں گے۔ اسپتال کے سینئر اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ دوسری وجہ اسپتالوں کے ساتھ سنگل لائن بجٹ کی ہے، یعنی ان کے پاس اگر کسی شعبے میں 8 گریڈ کے 16 ملازمین کی گنجائش ہے تو وہ اس پر 10 ملازمین بھرتی نہیں کر سکتے، اور نہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ملازم مستقبل میں گریڈ 17 پر پروموٹ ہو جائیں تو اسپتال ان کو گریڈ 17 کی تنخواہ اور مراد دے دیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ صحت والے وہ ملازمین جو اسپتال میں کام
کام کرتے ہیں کو پروموٹ کرتے ہیں، جو اسپتال پر بوجھ بن جاتا ہے کیونکہ ہم جس ترتیب سے بھرتیاں کرتے ہیں وہ سول سروس قوانین سے الگ ہے۔ یہاں ہم محکمہ صحت سے آنے والے ایک ڈاکٹر کو 2 لاکھ سے اوپر تنخواہ دیتے ہیں، تاہم اسی تنخواہ میں ہم 2 ملازمین رکھ سکتے ہیں جن کی پروموشن اسپتال کے قوانین کے مطابق کریں گے۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال کی ترجمان سیدہ عالیہ نے بتایا کہ اسپتال کی جانب سے یہ خط بطور انٹیمیشن محکمہ صحت کو لکھا گیا تاکہ مستقبل کے لیے ان ملازمین کو دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ عالیہ نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سارے 800 ملازمین کو دوبارہ بھیج رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے بیشتر ملازمین کی اسپتال کو ضرورت نہیں ہے اور وہ اسپتال ہی میں کام کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مرلہ وار یا وقتاً فوقتاً اگر ان میں سے کسی ملازم کو دوبارہ محکمہ صحت کو بھیجتے ہیں تو محکمہ صحت ان کو کسی دوسری جگہ پر ایڈجسٹ کر سکیں گے۔ ہم 800 ملازمین کو واپس نہیں بھیج رہے، ہم شاید 10 بھیجیں، لیکن ہم نے یہ خط محکمہ صحت کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس حوالے سے اپنے لیے پالیسی بنا سکیں۔ عالیہ سے جب پوچھا گیا کہ ملازمین کو نکالنے کے بعد کیا اسپتال مزید لوگوں کو بھرتی کرے گا تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ضرورت کے مطابق اسپتال کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق بھرتیوں کے لیے اشتہار دیتے اور ملازمین کو بھرتی کرتے ہیں۔ اس سارے معاملے پر صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اسپتال نے ملازمین کو محکمہ صحت واپس بھیجنے کا نوٹیفیکیشن اور فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس مسئلے پر مزید تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم اسپتال کی ترجمان عالیہ نے بتایا کہ ابھی تک ان کے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسپتال انتظامیہ نے یہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا سے جب پوچھا گیا کہ 2020 میں نوشیروان برقی کی جانب سے بنی پالیسی کو اس وقت محکمہ صحت کے ساتھ شیئر کیا گیا تو کیا اب تک اس حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی، تو اس پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صوبے کے اسپتالوں کی نمائندہ تنظیم گرینڈ ہیلتھ الائنس نے اسپتال کی جانب سے ملازمین کو نکالنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے تنظیم کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ ملازمین کو نکالنے کے لیے نوٹیفیکیشن میں MTI ایکٹ کی جس شق کا حوالہ دیا گیا وہ آئندہ آنے والی ملازمین پر لاگو ہوگی اور اسپتال میں اس وقت کام کرنے والے سرکاری ملازمین پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسپتال کی جانب سے ملازمین کو نکلانے کے لیے MTI ایکٹ کی شق 3A کا حوالہ دیا گیا۔ اس شق میں لکھا گیا کہ MTI ایکٹ کے تحت چلنے والے اسپتالوں میں سرکاری ملازم ڈیپوٹیشن پر جا سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر اگر اسپتال کے بورڈ آف گورنر فیصلہ کریں کہ ان کو ملازمین کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ملازمین اسپتالوں میں ملازمت اختیار کریں تو ان پر سول سروینٹس ایکٹ 1973 لاگو ہوگا۔ تنظیم نے بتایا کہ اگر نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا گیا تو وہ احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسپتالوں میں میرٹ کی بنیاد پر بھرتیاں ہوں اور اسپتالوں کی بھرتیاں سیاسی اور ذاتی پسند سے بالاتر ہو کر بھرتیاں ہوں۔ اسی اسپتال میں کام کرنے والے محکمہ صحت سے ڈیپوٹیشن پر جانے والے ایک ملازم نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ اسپتال کے فیصلے کے بعد تمام ملازمین اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں اور بقول ان کے ہم تو محکمہ صحت سے آئے تھے لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اسپتال ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں پشاور میں محکمہ صحت کے ایک شعبے میں کام کرتا تھا، لیکن اگر اسپتال کی جانب سے مجھے نکالا جاتا ہے تو مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ کیا میری پوسٹ خالی ہوگی یا مجھے کسی دور دراز ضلع میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔